अस्सलाम वालेकुम। اس میں ہم نے سائن اپ کرنا ہوگا ایک نیو امیزون اکاؤنٹ کے لیے، سیلر اکاؤنٹ کے لیے۔ یہ بالکل ایک لیگل لیجیٹیمیٹ اکاؤنٹ جو میں سائن اپ کر رہا ہوں اس وقت، اس کی بات ہو رہی ہے، اور ساری انفارمیشن میرے پاس ہوگی یا اویلیبل میں نے آلریڈی کر لی ہے، تو اس صورتحال میں اسے سائن اپ کرنے جاؤں گا۔ تو بہت امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ میں چونکہ پاکستان میں بیٹھا ہوں اور مجھے سائن اپ کرنا ہے اس وقت، جو یوزر کی انفارمیشن ہے، جو میرا یوزر ہے، ایکچوئل ممبر جو سائن اپ ہوگا وہ فلپینس سے ہے، تو لازمی ہے کہ مجھے کوئی فلپینس کی آئی پی ملے۔ تو واٹ از مائی آئی پی پہ میں جاؤں گا، سرچ کروں گا، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں پہلے کہ جی میں نے واقعی میں آئی پی ارینج کر لی ہے، تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آئی پی آ رہی ہے میرے پاس، یہ والی، یہ آپ پلیز سیم آئی پی کاپی مت کیجیے گا۔ فلپینس ہے، میٹرو منیلا یہ شہر ہے، اس کا نام ہے، تو یہ کنفرم ہو گیا کہ جی میری آئی پی اس وقت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں آپ دیکھیں گے براؤزر ٹاپ رائٹ پہ گیسٹ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ میں ایگزسٹنگ جو پروفائل میرا اپنا ہے براؤزر کا، میرا حذیفہ کے نام سے میں یوز کرتا ہوں، وہ میں یوز نہیں کر رہا ہوں۔ میں اسی میں، جیسے آپ یہاں ٹاپ پہ جب آپ کا آئیکن آ رہا ہوتا ہے، جیسے یہ میرے پاس اسی میں ٹاپ پہ جیسے آپ کا آئیکن آ رہا ہوتا ہے نام کا، آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس میں نیچے ایکس آپشن آ رہا ہوگا گیسٹ کا، تو آپ وہ یوز کریں گے۔ آئی پی ایڈریس میں نے جو چینج کیا ہے وہ میں نے وی پی این لگایا ہوا ہے اس وقت، جس سے میں یہ یوز کر رہا ہوں۔ وی پی این آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، نوڈ ہے، کوئی وی پی این ایکسپریس ہے، سائبر کوسٹ ہے، کوئی بھی فگر آؤٹ کر لیں، ورنہ وی پی ایس آپ کو یوز کرنا ہے تو آپ وی پی ایس بھی کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم جاتے ہیں سیلر central.amazon.com پر۔ تھوڑا سا سلو چلے گا کیونکہ وی پی این ہے، پلس وہ فلپینس کی آئی پی ایڈریس ہے، تو یہ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، تو پلیز بیئر ود می، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جسٹ کلیریفائی کر دوں کہ میں نے گیسٹ پروفائل اس لیے یوز کیا تاکہ کوئی پرانے امیزون کے جو میرے اکاؤنٹ کی انفارمیشن یا کوکیز ہیں وہ اس میں نہ آئیں۔ یہاں پہ رجسٹرڈ ناؤ کا بٹن ہے، وہ میں رجسٹر ناؤ کا بٹن ہے، وہ اسے میں کلک کروں گا تو یہ نیکسٹ۔ اچھا یہ جو اسٹارٹ سیلنگ کے جو یلو بٹنز ہوتے ہیں، اگر آپ اسے پریس کرتے ہیں ڈائریکٹلی تو ہوتا اس سے یہ ہے کہ یہ وہ جو اس کا $40 والا پروفیشنل پلان ہے، یہ آپ کو وہاں لے جاتا ہے، جیسے اس میں بھی اس وقت آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ $39.99 یہ آپ سے چارج کرے گا، تو اگر اس پہ کلک کریں گے تو یہ وہیں پر لے کر جائے گا اور چارج بھی کرے گا آپ سے۔ تو اس کا ایک چیز کا یہاں خیال رکھیں کہ اسکرول ڈاؤن کریں، اور یہاں ایک چیز یہ کہتا ہے جی جسٹ ہیو اے فیو آئٹمس ٹو سیل، سائن اپ ٹو بیکم این انڈیویجول سیلر، تو یہ انڈیویجول اس پہ کلک کریں اور اس کے تھرو جائیں تو یہ آپ سے $40 پر منتھ چارج نہیں کرے گا۔ یہ کارڈ تو اس صورت میں بھی مانگے گا، اور کارڈ کی انفارمیشن بھی آپ کو چاہیے ہوگی۔ کریٹ نیو اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے، کریٹ نیو امیزون اکاؤنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو انفارمیشن آپ ڈال رہے ہیں اس کا خاص خیال رکھیں کہ ایگزیکٹلی آپ نے کیا انفارمیشن ڈالنی ہے، کیونکہ ذرا سی بھی یہاں کی مسٹیک جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گی۔ اچھا یہ انفارمیشن میں نے ڈال دی ہے آلریڈی۔ یہ ای میل ایڈریس جو ہے وہ اس سے ہم نے نہیں لیا یوزر سے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ یہ ای میل ایڈریس ہم نے نیا بنایا ہے تاکہ ہمارے پاس اسی کا ایکسیس رہے۔ اب اس کا ای میل آئی ڈی کا ایکسیس اس پرسن کے پاس نہیں ہے۔ آپ کی سچویشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، میں جسٹ کنفرم بتا رہا ہوں یہاں پر۔ اچھا ای میل ایڈریس کے اوپر اب یہ کہتا ہے کہ جی اس نے او ٹی پی بھیجا ہے، جو کہ ہم چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ میرے پاس ویریفائی یور نیو امیزون اکاؤنٹ کی ای میل آ گئی ہے، میں نے اسے اوپن کر لیا۔ اس میں یہ جو کوڈ آیا ہے یہ ہم نے کاپی کیا، امیزون پہ آ گئے اور یہاں ہم نے اسے پیسٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ کریٹ نیو امیزون اکاؤنٹ، پھر سے ہم نے پریس کیا، تب یہ نیکسٹ اسکرین کے اوپر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ سے کہہ رہا ہے لیگل نیم، اور ایگریمنٹ آپ کو ایگری کرنا پڑے گا۔ یا لیگل نیم جو ہوگا وہ ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو ایکچوئل یوزر کا ہے، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، یا مڈل نیم بھی اگر ہے تو وہ بھی یہاں پر پراپرلی انٹر کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ اسٹور نیم نہیں ڈال رہے، یہاں پر اس بندے کا یا بندی کا، جو بھی عورت ہے مرد ہے، اس کا نام آپ ڈالیں گے جو اس کا ایکچوئل نام ہے، اور یہ ایگزیکٹلی وہی ہونا چاہیے جو پاسپورٹ اور بینک اسٹیٹمنٹ سے میچ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں نے جب وہ نام انٹر کیا تو
نیکسٹ اسکرین جو ہے وہ امیجیٹلی میرے پاس آئے گی ایڈریس کی. ٹھیک ہے, اب یہ بزنس ایڈریس کہہ رہا ہے ویسے, لیکن ہم ایڈریس کی ہی انفارمیشن اس میں ڈالیں گے. تو ایگزیکٹ ایڈریس یہ وہ ہونا چاہیے جو اس کے بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر میچ کرتا ہو. ٹھیک ہے, تو بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو ایڈریس ہوگا میں ایگزیکٹلی وہی ٹائپ کرنے کی یہاں پہ کوشش ہے. اچھا, میں نے یہ ساری ایڈریس کی انفارمیشن یہاں ڈال دی ہے, اور فون نمبر بھی میں نے اس کا ڈال دیا اس پرسن کا جس کا یہ جس کے نام پہ یہ رجسٹر ہوگا. اور میک شیور کیجیے گا کہ بینک اسٹیٹمنٹ سے ایڈریس جو ہے وہ ایگزیکٹلی میچ کر رہا ہو, کوئی اسپیلنگ کے مسٹیک وغیرہ نہ ہو. میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کوما وغیرہ کو بھی فالو کر لیں تاکہ کوئی چانس ہی ختم ہو جائے مسٹیک کا یہاں پہ. ٹھیک ہے, اب ہم نے کر دیا جی, فون نمبر ڈالا, ٹیکسٹ می ناؤ کر دیا, اور اب یہ ہم سے مانگے گا پاسورڈ ون ٹائم ویریفیکیشن کا. تو میں اب جس کا فون نمبر ہے میں نے اس سے رابطہ کیا ہے تاکہ وہ ہمیں یہ نمبر پن کوڈ پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ پن کوڈ اب اس نے مجھے دے دیا 013729. یہ پن کوڈ ہم نے اس میں ڈال کے ویریفائی کرا دیا. ٹھیک ہے, اب کہتا ہے ویریفیکیشن سکسیزفلی ڈن, کمپلیٹڈ. اور ویب سائٹ یہاں مانگ رہا ہے, یہ دینا ضروری نہیں ہے, آپ اس کو اگنور کریں. اسٹور نیم ہم نے کچھ بھی ڈال دیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی کوئی ویریفیکیشن وغیرہ نہیں ہوتی ہے, مینول ہوتا ہے سب کچھ. تو اب ہم نیکسٹ کریں گے اور دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اب یہ کہتا ہے کہ جی اکاؤنٹ کریڈٹ کارڈ دیں یا ڈیبٹ کارڈ دیں. یہ کہے گا جی 1 سین ہم چارج کریں گے اپلائڈ ٹو یور کریڈٹ کارڈ اپون کمپلیشن آف رجسٹری, کیونکہ یہ ویریفائی کرتا ہے اس لیے یہ چارج کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں پہ کارڈ انفارمیشن ڈال دی ہے, اور یہ بھی اسی پرسن کی ہے فلپینس میں جس کا یہ کارڈ ہے, اور اکاؤنٹ جس کے نام پہ بن رہا ہے ایگزیکٹلی یہ اسی کی انفارمیشن, ساری جینین انفارمیشن ہے اس میں. کوئی ہم یہاں پہ ایسی کوئی ڈاکیومنٹس فیک نہیں کرنا چاہ رہے, نہ ہی کوئی ایسی انفارمیشن فیک کرنا چاہ رہے. تو ایوری تھنگ از ریئل رائٹ ناؤ. تو اسے ایڈریس یہ ٹھیک ہے, اسی ایڈریس کے اوپر یہ بلنگ ایڈریس بھی اس کا یہی ہے, اس کارڈ کا بھی ڈیبٹ کارڈ کا بھی, اس لیے میں وہی سلیکٹڈ رہنے دوں گا اور اسے نیکسٹ کر دوں گا. اب نیکسٹ یہ کہتا ہے جی آئی ڈی ویریفیکیشن کروائیں. تو آئی ڈی ویریفیکیشن کے لیے ہم فلپینس کا کنٹری سلیکٹ کریں گے, وہی رہنے دیں گے جو آلریڈی سلیکٹڈ ہے کیونکہ فلپینس کی ہی آئی ڈی ہوگی. اب یہ آپ سے مانگ رہا ہے پاسپورٹ کی انفارمیشن یا ڈرائیورز لائسنس. تو ہم پاسپورٹ کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے اس کا, تو وہ انفارمیشن ہم ڈالیں گے اور اسے ویریفائی کروا دیں گے. اچھا, میں نے یہاں ساری اس کی پاسپورٹ کی انفارمیشن ڈال دی ہے دیکھ کے, اور میں اسے سبمٹ کروں گا کیونکہ یہ اپلوڈ کرنے کا کہے گا نیکسٹ اسکرین کے اوپر مجھ سے. تو اب پاسپورٹ کی انفارمیشن اس کی ایکسیپٹ ہو گئی ہے یہاں پر. اب اپلوڈ پاسپورٹ کا آپشن آ رہا ہے, تو میں اسے اپلوڈ کروں گا پاسپورٹ کو. اچھا, جب آپ کلک کرتے ہیں اپلوڈ پہ تو کچھ ڈیٹیلز یہ دیتا ہے, میک شیور کیجئے یہ ضرور آپ پڑھیں. ڈاکیومنٹ کا سائز 10 MB سے کم ہو, پاسپورٹ جو ہے وہ انگلش میں ہو, چائنیز بھی ایکسیپٹ کرتا ہے, یہ کچھ اور لینگویجز ہیں جو ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ نہیں کرے گا, تو وہ پھر آپ کو نوٹرائز ٹرانسلیشن دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو اسکینڈ ہو کلیئرلی, اور پکچر جو ہے وہ موبائل ڈیوائس یہ کہتا ہے, لیکن ہم موبائل ڈیوائس ریکمینڈ میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ آپ موبائل ڈیوائس اس کو بالکل اسٹریٹ جو ہے وہ ہولڈ نہیں کر پاتے, اور اگر یہ اسٹریٹ نہیں ہوتا تو پھر اس میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اسکین کر لیتے ہیں سمپل سا, اور اس حساب سے اسے اپلوڈ کرواتے ہیں. اچھا, تو میں نے اس میں پاسپورٹ بھی اپلوڈ کروا دیا ہے اور بینک اسٹیٹمنٹ بھی اپلوڈ کرا دیا ہے. یہ PDF فائل ہے, یہ بھی اسی طرح اپلوڈ ہوا جس طرح پاسپورٹ اپلوڈ ہوا, دونوں انفارمیشن اپلوڈ ہو گئی ہیں. اور اب ہم اسے سبمٹ کرتے ہیں اور آگے نیکسٹ اسکرین پہ جاتے ہیں. اب یہ آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہے کہ جی تھینک یو فار شیئرنگ یور انفارمیشن, پلیز ویٹ وائل وی پروسیس یور انفارمیشن, دس میں ٹیک اپ ٹو 60 سیکنڈس. میں مین وائل جو ہے وہ چیک کر لیتا ہوں اگر امیزون کی طرف سے کوئی میل آئی ہے. عموماً ویسے یہاں میل کوئی نہیں آتی ہے, اور یہ ایکچولی لاسٹ اسٹیج ہے کمپلیٹ کا. یہاں پہ آپ دیکھیں گے URL میں بھی لکھا ہوا آ رہا ہے یہ انفارمیشن, یہ 60 سیکنڈس کہتا تو ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اب کمپلیٹ ہو چکی ہے انفارمیشن, اور اب 2 سے 3 دن میں امیزون ول گیٹ بیک ٹو یو. اور عموماً اس کے بعد بھی مجھے پرسنلی کوئی خاص میل نہیں آتی. اب میل اس وقت آتی ہے جب امیزون اگر کوئی کارڈ خدا نخواستہ نہیں چلا یا خدا نخواستہ کوئی ڈاکیومنٹ میں مسئلہ آیا, تو پھر وہ امیزون آپ کو میل کرے گا کہ یہ چیز جو ہے یہ ڈاکیومنٹ پھر سے دیں, اور واٹ ایور جو بھی ایشو ہے. تو ایز آف ناؤ یہ تمام چیزیں ایک پروسیس کے تھرو, جو سمپل سارے اوریجنل ڈاکیومنٹس کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ سب ہم نے پروسیس کر دیا. اب دیکھیں آپ نے یہ بتا رہا ہے وی ہیو ریسیوڈ یور انفارمیشن اینڈ مے ریچ آؤٹ ٹو یو فردر کلیریفیکیشن ود ان 2 business days. تو یہ 2 business days میں اگر آپ کو میل نہیں آتی ہے تو آپ امیزون کے اسی اکاؤنٹ میں اسی جو بھی آپ نے IP یوز کی تھی اسی IP سے دوبارہ لاگ ان کریں,
اور لاگ ان کر کے دیکھ سکتے ہیں 2 دن یا 3 دن بعد تقریباً کہ وہاں وہ سب چیزیں ایکٹیو چل رہی ہیں، وہاں کوئی ایرر تو نہیں دے رہا، کوئی قسم کا الرٹ یا نوٹیفیکیشن نہیں ہے، تو یو آر گڈ. اس کا مطلب وہ اکاؤنٹ آپ کا بالکل ٹھیک چل رہا ہے. اگر کوئی مسئلہ خدا نخواستہ ہوگا تو امیزون کی طرف سے میل آپ کو آئے گی. اگر میل نہیں آئی ہے اور اکاؤنٹ لاگ ان کرنے کے بعد وہاں پر بھی کوئی الرٹ نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یو آر گڈ اور آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہے اینڈ یو آر ریڈی ٹو اسٹارٹ ود یور بزنس. ایک چیز یہاں پہ ایڈ اپ کروں گا اب میں کہ جو آپ کا جب یہ اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا، چل پڑے گا، ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور لاگ ان آپ کریں گے تو یہ آپ سے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن یا 2FA کو ایکٹیویٹ کرنے کی بات کرے گا. اس سچویشن میں نارملی میں جو کرتا ہوں، میں وہ سچویشن بتاتا ہوں آپ کو. میں US کا نمبر پرچیز کرتا ہوں. نارملی میں ٹویلیو یوز کرتا ہوں جس سے وہ مجھے $1 پر منتھ چارج کرتا ہے. وہ اب میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین ابھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس کی کانفیگریشن جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل سائڈ بھی ہے. تو آپ اس کے علاوہ ہش ٹیپ یا کوئی اور سروس دیکھ لیں، ٹیکس می وغیرہ، جہاں سے آپ کو نمبر مل جائے. اور US کا نمبر نارملی ہم ڈالتے ہیں 2FA میں اور وہ صحیح کام کرتا ہے، وہ بالکل صحیح چلتا ہے. پھر 2FA سارے اس کے اوپر ہی آ رہے ہوتے ہیں. اوتھینٹیکیٹر کی ایپ جو ہے وہ بھی وہ کہے گا آپ سے کرنے کے لیے، تو وہ بھی ہم اپنا ہی لوکل یوز کریں گے 2FA کے لیے. پھر ہم وہ فلپینوں کا یا کوئی بھی باہر کا بندہ آپ کا جو پارٹنر وغیرہ یا ہے اس کا نمبر ہم یوز نہیں کریں گے کیونکہ بار بار پھر وہ لاگ ان کرنے میں ہمیں تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انفارمیشن جو تھی وہ ضروری تھی ایڈ اپ کرنا. باقی جب یہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا 2-3 دن میں یا جو بھی اس کا اسٹیٹس نیکسٹ ہوگا تو وہ انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ میں شیئر کر سکوں. تھینک یو.